بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہے آباد رہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرے بہنوں اور بھائیوں، آج 6 شعبان المعظم اور ہفتے کا دن ہے، اور یہ آج کے دن کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس کو کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کے گھر سے پورا سال رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کے گھر سے انشاءاللہ عز و جل پورا سال رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کی جیب سے انشاءاللہ عز و جل پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس لیے عمل کا، وظیفے کا طریقہ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام لکھ دیجیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی شعبان المعظم کے مہینے میں انسان کا رزق تقسیم ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ہم جو کچھ بھی مانگیں گے، رزق مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی اچھی عمر، اچھی خوشیوں والی عمر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے لیے رزق مانگیں گے، اچھا کاروبار مانگیں گے، گھر مانگیں گے، تو ہم یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ، سورت مبارکہ پڑھیں گے تو اپنے رب کو راضی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ سب مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں خالی نہیں لٹائے گا۔ اس لیے ہر دن کی فضیلت اپنی ہے، اس مہینے میں ایک ایک دن کی فضیلت بہت خاص ہے، بہت اہم ہے۔ شب قدر سے پہلے اپنے لیے بہت اچھا رزق مانگ لیں، پیسہ مانگ لیں، اپنی اولاد کا نصیب مانگ لیں، اپنے لیے اچھا مانگ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ سب کے لیے وہی لکھا جائے گا جو آپ مانگیں گے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق مانگ لیں، پیسے مانگ لیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، جو بھی ان کے وسائل ہیں وہ پورے کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ موقع ہے آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ آج کے دن کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس وظیفے کے صدقے سے آپ کی جولیاں رحمت سے، کرم سے بڑھ جائیں گی، اور آپ کے گھر میں اتنی دولت، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ جی وظیفہ ہم شروع کرتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ایک سائیڈ ہو کے بیٹھ جانا ہے، اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور بالکل اپنا ذہن، اپنا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف کر لینا ہے۔ اپنے ذہن میں کوئی بھی دنیاوی بات، کوئی بھی دنیاوی خیال نہیں لے کے آنا، بالکل خاموشی سے بیٹھ جانا ہے۔ اور وظیفہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لینی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ تعوذ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس سے ہم اپنے جو دنیاوی خیالات ہیں نا وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں رہتی کہ ہم شاید ادھر صرف مانگنے بیٹھے ہیں، نہیں۔ جب ہم یہ تعوذ تسمیہ پڑھیں گے تو ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو ہم اپنے اندر کی کیفیت اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن سے دنیا کی ہر بات نکال کے بیٹھیے گا، انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اتنا نوازے گا کہ آپ سب حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس لیے آئیے ہم وظیفہ عمل شروع کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو ہم 7 مرتبہ پڑھیں گے یا مسبب الاسباب،
يا مسبب الأسباب 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 يا مسبب الأسباب۔ یہ اس تسبیح کو ہم مکمل 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کو 7 مرتبہ کمپلیٹ کر کے اب ہم اگلی تسبیح شروع کریں گے۔ جی اب یہ جو ہماری دوسری تسبیح ہے یہ اللہ عز و جل کا نام ہے، اور اس اللہ عز و جل کے نام کو ہم 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اپنی آنکھیں بند رکھیں گے اور 7 مرتبہ ہم پڑھیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس کو ہم 7 مرتبہ اس تسبیح کو مکمل کریں گے اور اپنی آنکھیں بند رکھیں گے، اور اس جگہ سے ابھی ہم نے نہیں اٹھنا۔ ہمارا لاسٹ جو تیسرا عمل ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہے، یہ بھی منٹوں میں ہو جائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ منٹوں میں عمل کیا ہوا، منٹوں میں وظیفہ کیا ہوا ہمیں اتنا زیادہ عطا کرے گا کہ ہم خوش ہو جائیں گے، ہم یاد کریں گے کہ ہم نے یہ جو 1-2 منٹ دیے اپنے لیے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پورا سال ہمیں اتنا رزق نوازا، اتنا پیسہ نوازا کہ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ جی سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے ہم نے یا مسبب الاسباب 7 مرتبہ، پھر یا اللہ کا نام ہم نے یا اللہ نام جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھا، اور اب ہم پڑھیں گے سورۃ الکوثر کو۔ سورۃ الکوثر کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور یہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے یہ ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جی یہ ہم سورۃ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ کے، تو اب ہم نے لاسٹ میں پڑھنا ہے درود پاک۔ درود پاک ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہم درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو زیادہ ویسے فضیلت کے لیے ہم نماز والا درود پاک درود ابراہیم پڑھیں گے، تو یہ ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کو ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ہم نے دعا کرنی ہے اپنے رزق کے لیے، اپنی رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے۔ یقین کرے یہ عمل کرنے سے پورا سال ہمارے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، ہمارے گھر سے پیسہ ختم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے، میرے جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں، سب کے دکھ تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کرے، اور اپنے مال میں سے صدقہ خیرات لازمی کیا کرو، اس سے بھی مال میں برکت آتی ہے اور مال بڑھتا ہے، تو اس لیے صدقہ خیرات لازمی کیا کریں، اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال کیا کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی بندہ اپنے بہن بھائی کا خیال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا
فرما دیتا ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کریں، اس کا اجر بہت بڑا ملے گا۔ باقی انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ لازمی کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا اپنے کسی بہن بھائی کو، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے گا، اس کی بھی مشکلیں آسان کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔